السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 20 جون 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 23 ذی الحجہ 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل کیڈٹس کور کے تقریباً 1000 کیڈٹس نے آج جمعے کو گجرات کے احمد آباد میں بین الاقوامی یوگا دن سے پہلے یوگا کیا۔ NCC کے احمد آباد یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر GS ودیارتی کے مطابق یوگا ڈے کی تقریبات میں 1000 سے زیادہ کیڈٹس نے آج جمعے کی صبح حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یوگا کیڈٹس کو کسی بھی تنازع حالت میں جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ رکھنا ہے۔ آج احمد آباد میں 1000 NCC کیڈٹس نے یوگا ڈے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ آج کی تقریب میں 1000 سے زیادہ NCC کیڈٹس نے حصہ لیا اور ان کا مقصد آرمی آفیسر یا دفاعی میں اچھی پوزیشن حاصل کرنا ہے۔ تبھی یوگا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ فرض کریں کہ کہیں بھی کوئی نازک حالت ہو یا ہمیں اس معاملے میں ذہنی اور جسمانی طور پر اہم فیصلہ کرنا ہوگا۔ احمد آباد یونٹ کمانڈنگ آفیسر GS ودیارتی نے ANI سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ NCC کے ایک کیڈٹ نے یوگا کی تقریبات میں شرکت کے بعد اپنا تجربہ شیئر کیا، جس میں بتایا گیا کہ یوگا کو اپنانے سے فرد کو قابل بننے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعے کی صبح صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی زندگی، قیادت اور قوم کی خدمت میں لگن کی تعریف کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے لکھا، راشٹرپتی جی کو سالگرہ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ان کی زندگی اور قیادت ملک بھر کے کروڑوں لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ عوامی خدمت، سماجی انصاف اور جامع ترقی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی ہر ایک کے لیے امید اور طاقت کی کرن ہے۔ اپنے پیغام میں PM مودی نے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کی پسماندہ طبقے کی ترقی کے لیے زندگی بھر کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا، اس نے ہمیشہ غریبوں اور پسماندہ افراد کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا۔ لوگوں کی خدمت میں انہیں لمبی اور صحت مند زندگی نصیب ہو۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج جمعے کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگا ڈے کو عالمی سطح پر اس طرح پہنچایا کہ آج دنیا کا ہر ملک یوگا کو بڑے پیمانے پر پیار سے اپنا رہا ہے۔ کل بین الاقوامی یوگا ڈے سے پہلے دہلی کے شالیمار باغ میں آج یوگا مراقبہ اور میڈیکل کیمپ میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا، PM مودی نے یوگا ڈے کو عالمی سطح پر اس طرح پہنچایا کہ آج دنیا کا ہر ملک یوگا کو بڑے پیمانے پر اپنا رہا ہے۔ ہندوستان تبھی ترقی کر سکے گا جب یہ صحت مند رہے گا، چونکہ ہندوستان 21 جون کو یوگا کے 11ویں بین الاقوامی دن کو منانے کی تیاری کر رہا ہے۔ حکومت اس سال کی تھیم کے طور پر یوگا فار ون ارتھ ون ہیلتھ کے ساتھ اس موقع کو منانے کے لیے ملک گیر تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے۔ احمد آباد میں 12 جون کو گر کر تباہ ہوئے ایئر انڈیا کے طیارے کا بلیک باکس تحقیقات کے لیے امریکہ بھیجا جائے گا۔ حادثے کا شکار ہوئے بوئنگ 787 ڈریم لائن طیارے کا بلیک باکس حادثے کے دن ہی برآمد کر لیا گیا تھا۔ طیارے میں آگ لگنے کے بعد بلیک باکس کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ اس سے ڈیٹا نکالنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اسے تفتیش کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 12 جون کو لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز احمد آباد سے ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ جہاز میں سوار 241 افراد ہلاک جبکہ ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں کل 270 لوگ مارے گئے۔ بلیک باکس کے 2 حصے کاکپٹ وائس ریکارڈ اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ کو گرمی اور آگ سے نقصان پہنچا ہے۔ ملک میں کوئی ایسی لیب نہیں جہاں اسے ڈیٹا ریکور کیا جا سکے، اس وجہ سے اب انہیں امریکہ کے نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی لیب میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے اڑیسہ میں BJP حکومت کے 1 سال کو خواتین اور لڑکیوں کے لیے انتہائی خطرناک اور غیر محفوظ قرار دیا۔ پارٹی کے صدر دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہیلا کانگریس صدر الکا لامبا، اڑیسہ مہیلا کانگریس صدر میناکشی، اڑیسہ کی ممبر اسمبلی صوفیہ فردوس نے ریاست میں موجود غیر محفوظ ماحول پر سنگین سوالات اٹھائے۔ اس سے قبل بھی ریاست کے انچارج اور پارٹی کے لیڈروں نے ریاست میں بدعنوانی کے راج اور قبائل پر مظالم کے خلاف زوردار آواز اٹھائی تھی۔ الکا لامبا نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم مودی کے خود اڑیسہ میں انتخابی مہم چلائی اور آدھی سے زیادہ آبادی سے تحفظ کا وعدہ کر کے ووٹ حاصل کیے، لیکن ریاست میں خواتین پر مظالم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اڑیسہ کی خواتین و اطفال بہبود کی وزیر پراوتی پریڈا نے خود اعتراف کیا ہے کہ محض 11 ماہ میں 28,000 خواتین اور لڑکیاں مظالم کا شکار ہوئی۔ چیف جسٹس BR گوئی نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک ان عدم مساوات کو دور کیے بغیر صحیح معنوں میں ترقی پسند یا جمہوری ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو سماج کے ایک بڑے طبقے کو پسماندہ بتاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ طویل مدتی استحکام، سماجی ہم آہنگی اور پائیدار ترقی کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سماجی و اقتصادی انصاف ایک عملی ضرورت ہے۔ میلان میں ہندوستان میں سماجی و اقتصادی انصاف کی فراہمی میں آئین کے کردار پر منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ انصاف کوئی تجریدی نظریہ نہیں ہے، اسے سماجی ڈھانچہ، موقع کی تقسیم اور لوگوں کے حالات زندگی میں جڑ کر پکڑنی چاہیے۔
सुप्रीम कोर्ट ने अदाकार कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में नुमाइश पर धमकी मिलने पर रियासती हुकूमत की सरजनिश करते हुए हुक्म दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि कमल हसन को कंटर जबान के सिलसिले में अपने बयान के लिए माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं। हालांकि कर्नाटक ने अदालत को फिर से ये यकीन दहानी कराई कि हुकूमत तमाम सिनेमा घरों में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम करेगी। पुलिस ने कर्नाटक की जबान के हामी ग्रुपों को नोटिस भी जारी किया जिन्होंने कमल हसन के तबसरे पर फिल्म को रियासत में नहीं चलने देने की धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ और ऐसे लोग रोक रहे हैं जो इससे जज्बात को ठेस पहुंचने का दावा करते हैं। अदालत ने कहा कि हम ऐसा होने की इजाज़त नहीं दे सकते। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाइशगाह से खती रकम बरामद होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है जिसमें इन्हें हटाने की सिफारिश की गई। जांच कमेटी ने 55 गवाहों के और जस्टिस वर्मा का बयान रिकॉर्ड किया। 64 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भेजी गई। रिपोर्ट में इस बात की भी तस्दीक की गई कि जस्टिस वर्मा की रिहाइशगाह पर उज्जली करेंसी इस वक्त बरामद हुई जब आग बुझाने वाला अमला वहां पहुंचा। एक गवाह ने कमेटी को बताया कि इसने अंदर दाखिल होते ही सामने फर्श पर 500 रुपए की करेंसी का बड़ा ढेर देखा। फर्श पर इतनी बड़ी रकम बिखरी हुई देखकर इसे सख्त हैरानी हुई क्योंकि इसने जिंदगी में पहली बार ये देखा। कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा की बेटी दिया वर्मा और इनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र कार के किरदार का जायजा लिया जिन्होंने मुबैना तौर पर आग बुझाने वाले अमले से कहा था कि वो कहीं नकदी का जिक्र ना करें। कमेटी ने नतीजा अख्ज़ किया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुआख़ज़ा शुरू करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसका पुख्ता ख्याल है कि साबिक़ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में जो तबसरा किया था और जिस तरह शवाहिद अब सामने आए हैं यह जस्टिस यशवंत वर्मा की बरतरफी की कार्रवाई शुरू के लिए काफ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क और दीगर के खिलाफ गुज़िश्ता साल नवंबर में संभल में शाही जामा मस्जिद के करीब फूट पड़े तशद्दुद के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा कि बर्क पर एक इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम है जिसने मुबैना तौर पर तशद्दुद को हवा दी थी। उन्होंने मजीद कहा कि समाजवादी पार्टी रुकने असम्बली इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को भी इब्तदाई तौर पर मुलजिम नामजद किया गया। ताहम बाद में इनका नाम हतमी चार्जशीट से खारिज कर दिया गया क्योंकि इल्ज़ामात की हिमायत के लिए काफ़ी सबूत मौजूद थे। कुल 12 मुकदमात दर्ज किए गए थे जिनमें से पुलिस ने 7 दर्ज किए। कल तक पुलिस ने तमाम मुकदमात में चार्जशीट दाखिल की थी। अब तक कुल 92 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कल MP जियाउर रहमान बर्क जामा मस्जिद के सदर जफर अली और दीगर के खिलाफ 335/2020 के तहत पर्चे दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर से मुलाकात की और तेलंगाना राइजिंग 2043 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज से इश्तराक की ख्वाहिश की। सरगर्म सियासत से सुबुकदोशी के बाद टोनी ब्लेयर ने इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज कायम किया है ताकि आलमी सतह पर मुख्तलिफ स्कीमात और विजन की तकमील के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। टोनी ब्लेयर से 1 घंटा तवील मुलाकात के मौके पर वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयेश रंजन मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग 2047 की तफसीलात से टोनी ब्लेयर को वाकिफ कराया और कहा कि 9 दिसंबर 2025 को हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसानों, नौजवानों और ख़वातीन की समाजी और माशी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तेलंगाना के वजीर हाउसिंग श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भोंगीर के जिस गाँव को तरक्की के लिए गोद लिया था इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। BRS दौर में KCR ने भोंगीर के वासला मरी गांव को इख्तियार करके गांव में हमाजती तरक्की का वादा किया था। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने आज गांव में इंद्रमा हाउसिंग स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में मंजूरी लेटर्स जारी किए। उन्होंने कहा कि KCR ने इस गांव को गोद लिया था लेकिन तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। KCR ने अवाम से जो वादे किए थे इनकी तकमील नहीं की। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए। 20 और 21 जून को वो इंग्लैंड के बावकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 की कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया के उन्वान से मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में KTR तेलंगाना में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए किए गए इक़दामात, सनतों की तरक्की के लिए मुतारिफ़ किए गए क़वानीन, अवामी खिदमात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खिताब करेंगे। KTR 24 जून को हैदराबाद वापस होंगे। कांग्रेस कायद और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के रुकन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वाज़ेह किया कि जुबली हिल्स के ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में मौजूद हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ज़मीनी चुनाव में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतख़ाबात में मुझे लम्हे आखिर में टिकट दिया गया था और मैंने आखिर तक जद्दोजहद की और मामूली वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा।
محمد اظہرالدین نے جوبلی ہلز کے ضمنی چناؤ میں کانگریس کے ٹکٹ پر دوبارہ مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور حلقے میں اپنے حامیوں کے ساتھ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ شکست خوردہ امیدوار کے طور پر کانگریس پارٹی انہیں دوبارہ ٹکٹ دے گی۔ BRS کے رکن اسمبلی ایم گوپی ناتھ کے دیہانت سے یہ نشست خالی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے دسمبر تک ضمنی چناؤ منعقد کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ فلسطین اور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں اور اس پر امریکہ کے موقف کے خلاف امریکی قونصل خانہ حیدرآباد کے روبرو مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے کی کوشش کی، جسے پولیس نے فوری مداخلت کر کے ناکام بنا دیا اور اسرائیل کے خلاف احتجاج میں شامل افراد کو حراست میں لے کر انہیں نارسنگی پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں اور فلسطینی عوام کے حقوق کو سلب کرنے، انہیں نشانہ بنائے جانے اور غزہ کو امداد سے محروم کر کے عالمی انسانی حقوق کے نمائندوں کو حراست میں لینے کے خلاف کیے گئے مظاہرے کو پولیس کے ناکام بنانے اور مظاہرین کو حراست میں لینے پر تنظیموں کے نمائندوں سے شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی انسانی حقوق کے تحفظ میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں اور انہیں ریاست میں امریکی سرمایہ کاری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے پولیس کی جانب سے گرفتاری پر تنقید کی اور کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت اظہار خیال کی آزادی پر کاری ضرب لگا رہی ہے۔ جوبلی ہلز حلقہ اسمبلی کے ضمنی انتخابات کا ٹکٹ حاصل کرنے سیاست ابھی سے گرمانے لگی ہے اور اس نشست سے مقابلے کے لیے دعوے دار کوششوں کا آغاز کر چکے ہیں، جبکہ کانگریس ہائی کمان نے اس پر تاحال کوئی رپورٹ طلب نہیں کیا اور نہ اس کا جائزہ لیا ہے، جبکہ بھارت راشٹر سمیتی جوبلی ہلز حلقہ اسمبلی کے متوفی رکن اسمبلی گوپی ناتھ کے رشتہ دار کو ہی اپنے امیدوار کے طور پر پیش کرنے کا ذہن بنا چکی ہے، لیکن کانگریس میں حلقہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں ٹکٹ کے دعوے داروں کی فہرست طویل ہونے کا امکان ہے۔ سابق کرکٹ کپتان و کانگریس قائد محمد اظہرالدین، جو کہ 2023 اسمبلی انتخابات میں حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز سے شکست کھا چکے ہیں، انہوں نے دوبارہ ٹکٹ کے لیے دعوے داری پیش کر کے یہ اعلان کر دیا کہ وہ دوبارہ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز سے مقابلہ کرنے والے ہیں، جبکہ پارٹی میں دیگر کئی دعوے دار اس نشست سے ٹکٹ کے خواہاں ہیں اور وہ کوشش کرنے لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جوبلی ہلز حلقے کے ضمنی انتخابات میں اقلیتی قائد کے بجائے غیر اقلیتی قائد کو امیدوار بنانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکومت سے گچی بولی فلائی اوور کو PJR کے نام سے معنون کیے جانے پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ کانگریس PJR کے فرزند وشنو وردھن ریڈی کو امیدوار بنا سکتی ہے، کیونکہ وہ سابق میں اس حلقے سے نمائندگی کر چکے ہیں اور گزشتہ انتخابات میں جوبلی ہلز حلقے سے محمد اظہرالدین کو ٹکٹ دیے جانے پر ناراض ہو کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وشنو وردھن ریڈی کے علاوہ پارٹی ذرائع کے مطابق نوین یادو بھی جوبلی ہلز حلقے سے ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کا آغاز کر چکے ہیں، جبکہ اس حلقے سے مقابلے کے لیے ایک سے زائد اقلیتی قائدین زور آزما رہے ہیں۔ ان قیاس آرائیوں کے درمیان اظہرالدین کی جانب سے جوبلی ہلز حلقہ اسمبلی سے مقابلے کے اعلان سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس حلقہ اسمبلی کو کسی اور کے لیے قربان کرنے کے حق میں نہیں ہے اور وہ متوفی رکن اسمبلی کے انتخاب پر عدالت سے رجوع ہو چکے تھے۔ نواحی علاقے جلپلی میں تالاب کے FTL کی نشاندہی کا عمل عدالت کے احکام پر مکمل کیا گیا، جس پر علاقے کے مکینوں میں اپنی جائیدادوں کے متعلق خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ سے جاری احکامات کے مطابق محکمہ آبپاشی اور محکمہ مال کے حکام کی نگرانی میں جلپلی تالاب کی مکمل سطح کی نشاندہی کر کے تالاب کے اطراف تعمیرات پر نشان لگائے گئے اور اس دوران مقامی عوام نے عہدیداروں سے استفسار کیا کہ یہ نشاندہی کیوں کی جا رہی ہے، جس پر سروے حکام نے بتایا کہ ہائی کورٹ میں درخواست مفاد عامہ کے تحت جاری احکام کے مطابق FTL کی نشاندہی کر کے عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس کا جائزہ لینے کے بعد عدالت جو احکامات دے گی اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جلپلی تالاب جو کہ 274 ایکڑ پر محیط تھا، اس میں تعمیری ملبہ ڈال کر تالاب کے بڑے حصے کو ختم کر دیا گیا اور تالاب کے شقوں میں اراضیات کی فروخت کی شکایت تھی، لیکن متعلقہ محکمہ جات سے کسی بھی طرح کی کارروائی نہ کیے جانے پر عدالت سے رجوع ہو کر جلپلی تالاب کے تحفظ کے لیے درخواست داخل کی گئی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر کے تالاب کی مکمل سطح کی نشاندہی کی ہدایت دی۔ گزشتہ روز تالاب میں تعمیر کی گئی کئی مکانات پر محکمہ آبپاشی اور محکمہ مال کے عہدیداروں نے نشان لگائے۔ اس اقدام سے جلپلی کے مکینوں میں خوف و ہراس کی لہر پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ تالاب میں تعمیرات کے خلاف ہائیڈرا کی نگرانی میں کارروائیوں اور بلڈوزر چلانے کے واقعات سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر آج حیدرآباد کے گاندھی بھون میں مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ کانگریس قائدین نے کیک کاٹا اور غریب طلباء میں نوٹ بک تقسیم کیے۔ صدر نشین فشریز کارپوریشن ایم سائی، سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان، نائب صدر پردیش کانگریس کمیٹی افسر یوسف زئی، صدر نشین تلنگانہ محمد ریاض اور دوسروں نے کیک کاٹا اور غریب اسکولی طلباء میں نوٹ بک تقسیم کیے۔ شہر حیدرآباد میں منان خان کی جانب سے ایک اور میگا جاب میلے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جو 21 جون 2025 کو صبح 8 بجے RR گروپ کمپنیز، RR مارٹ اور وز فیشن انڈیا کے سپورٹ سے کنگز پیلیس مہدی پٹنم پلر نمبر 66 پر منعقد ہو رہا ہے، جس میں 70 شہر حیدرآباد کے بڑے کمپنیز حصہ لے رہے ہیں۔ جاب فیئر میں SSC سے اینی ڈگری اور فریشر ایکسپیرینس کے لیے مختلف ملازمتوں کے موقع
پیش کیے جا رہے ہیں۔ خواہش مند امیدوار ضرور و ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں مدد دیں۔ صدر کے منان خان کی جانب سے اب تک 25,000 سے زائد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے میں کامیابی حاصل کیے ہیں۔ وہ ملک ہی نہیں بیرون ملک میں بھی جاب میلہ کر نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں 21 جون 2025 کو کنگز پیلیس مہدی پٹنم پلر نمبر 66 پر صبح 8 بجے سے جاب میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے اسکول کے طلباء کی سلامتی سے متعلق ایک اہم اجلاس رویندرا بھارتی آڈیٹوریم میں اسکول انتظامیہ اور ڈرائیورز کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند IPS نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ہری چندنا IAS کلکٹر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ حیدرآباد گوپال ایڈیشنل کمشنر GHMC کے علاوہ دیگر محکموں کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں خاص طور پر اسکول آنے والے طلباء کو محفوظ سفر کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ طلباء کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے شعور بیداری پروگراموں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ کمشنر پولیس CV آنند نے کہا کہ اسکول کی کشادگی کے موقع پر طلباء کی سلامتی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اسکولز کی کشادگی کے ساتھ ہی بچوں کی سلامتی کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اسی کے پیش نظر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ 3 سالوں میں 8 طلباء سڑک حادثات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ طلباء کو صرف اسکول بسوں کے ذریعے ہی اسکول پہنچنے کو یقینی بنائیں اور ہر اسکول میں بسوں کی سیکورٹی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ اس میں کوئی بھی عمر کے افراد جو کمپیوٹر سے ناواقف ہے کمپیوٹر کورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی تعلیمی قابلیت رکھنے والے افراد اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کورسز میں MS آفس، اکاؤنٹنگ پیکیجز، AutoCAD، Revit، DTP، گرافک ڈیزائننگ، اسپوکن انگلش کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ہر ماہ کئی طلباء اور طالبات ان کورسز سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے معقول مشاعروں پر برسر روزگار ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994، 9393876978۔ داخلے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ ناظرین، اس خبر نامے سے متعلق کوئی بھی خبر پر آپ اپنا تبصرہ کمنٹ کے ذریعے ضرور کر سکتے ہیں۔ خبر نامے کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔